صابر شہین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج کا یہ ماہانہ اجلاس، اس کا موضوع ہے کامیاب علاج میں فاصل ادویہ۔ سب سے کے سامنے کچھ سادہ سے چیزیں جو کلینیکل حوالے سے میری سمجھ میں آئی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو فاصل ادویہ کامیاب علاج میں، تو کلینیکلی جو اس میں جو ہمارے یہاں آج کل چیزیں مروجہ ہیں، جس طریقے سے چل رہا ہے، یہ صابر رحمۃ اللہ علیہ کو اعزاز آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر جنت نصیب کرے۔ انہوں نے نسخہ بازی کے خلاف ایک پورا جہاد کیا اور ایک بہت بڑا دیا، پیتھالوجی دی، ورنہ آج بھی کتابیں بڑی بڑی ہیں، پرانے جتنے بھی حکمہ حضرات ہیں وہ بھی مکبی بیٹا، مکبی جگر، مکبی دماغ، جو سمپل آرگن پیتھی ہے نا، سمپل ٹیشو ہے، اس کا علاج نہیں کیا جاتا۔ اب میدے میں تو بہت کچھ ہے، آپ حیران ہیں کہ آپ سارے معالج ہیں، گاجر کو مکبی قلب کہا جاتا ہے، گوزما خبیرہ گوزما کو مکبی قلب کہا جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ مکبی قلب کیسے ہو گیا؟ وہ فرع قلب تو ہو سکتا ہے، مکبی قلب کیسے ہو گیا؟ جب تک جو متعلقہ ٹیشو ہے، جو متعلقہ نسیج ہے، جو متاثرہ ہے، اس کو تقویت دینے والی جب دوائی نہیں دیں گے تو مکبی کیسے ہوگی؟ گوزمان اور مربع گاجر تو دے رہے ہیں اعصاب کو مکبی کرنے والی، اور کہہ رہے ہیں یہ مکبی قلب ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، میدے کی دوائیاں جتنی ہماری پکیاں چلتی ہیں، اس میں نمک بھی ہے، اس میں اجوائن بھی ہے، اس میں زیرہ سفید بھی ہے، دنیا جہاں کی 150 دوائیاں اکٹھی کر دیتے ہیں ساری، اور یہ مکبی میدا بن گئی۔ مکبی جگر بھی نہیں چلتا، اسی طرح مکبی دماغ بھی، سارا ایک ساری چیزیں اکٹھی کر کے ایک دے دیتے ہیں۔ صابر علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حکمہ حضرات جو طب کے احسان یہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، میدے میں جو میدا کا دیکھنا ہے آپ نے، تو دیکھو میدے کا کون سا ٹیشو متاثر ہوا ہے، اس رات متاثر ہے تو اس کے مطابق دوائی دو، اعصاب میں متاثر تو اس کے مطابق دوائی دو، غدود متاثر ہے تو اس کے مطابق۔ تو کوئی بھی مرکب عضو جو ہے، جو بھی آرگن ہے، وہ بنیادی ٹیشوز کا مجموعہ ہے، بنیادی ٹیشو جس میں پرابلم آئی ہے اس کے مطابق دو۔ تو پھر جب وہ اس مرض جو عضو میں جو مرض ہے، عضو کی جو خرابی ہے، اس کے مطابق اگر ہم دوائی دیں گے اس مزاج کی اور اس کیفیت کی، تو دن پھر شفا ملے گی۔ اور یہی میں نے حدیث پاکہ بھی کوئی طب نبی میں پڑھی تھی، ڈاکٹر خالد غزنوی کی بک میں لکھا ہوا تھا کہ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حدیثیں آپ سے مروی ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، لوگوں کا ایمان یقین بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ ساتھ درادر یوٹیوب پہ، فیس بک پہ بھی سینہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں یہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مرض کا یہ علاج ہے، یہ پرانی دوائی۔ جب وہ بندہ نہیں ٹھیک ہوتا تو کیا ہوگا؟ یقین کدھر جائے گا، ایمان کدھر ڈگموائے گا نا، یار یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علاج کیوں نہیں؟ لیکن اس کے پیچھے جو ہماری کمی کجی ہے، جو اس دوائی کی اور مرض کی جو ملنا تھا، تطبیق ہونا تھا، کس چیز میں خرابی ہے، کون سے مزاج کی دوائی دینی ہے، اس کا ہے ہی نہیں۔ یہ اکسیر قلب نسخہ جگہ پہ رشوں پہ بھی لکھا ہوا ہے، یوٹیوب پہ بھی، کوئی بندہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے اس کی ضرور یوز کرتا ہے، اتنا یہ عام ہو گیا اس مشین۔ لیکن یہ نہیں کوئی بھی دیکھتا نہ کو بتاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز تو کیا تھا اجوا کھجور کھائیں، اور ساتھ فرمایا تھا فلاں علاقے میں جائیں، ان کو کہیں کہ یہ اجوا کھجور کا پیش دے اور ساتھ دے، تو کس کے پاس بھیجا تھا؟ آپ خود بھی کہہ بھی کھا لو جی آپ تو طبیب کے پاس بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ایک دوسری کھجوروں میں کتنی شفا پڑھتے رہتے ہیں،
واصلت بھی ہے نا. لیکن نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اشوب چشم کا منع کر دی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیتی قواصل ادویہ کے بارے میں. تو مدینہ پاک میں عرب پاک میں میں عمرے پہ گیا تھا تو وہاں ایک معلم تھے, انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ یہاں فلاں جگہ یہاں نبی پاک سے ایک حکیم ٹھہرا ہوا تھا اس وقت. تو آپ سے جو بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ کائنات میں آپ سے بڑا کوئی حکیم ہو سکتا تھا؟ لیکن نہیں, یہ تعلیم دینا مقصود تھی کہ سیکھے بغیر ان کو سیکھے بغیر علاج نہ کرو. اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس نے بغیر سیکھے ہوئے کسی کو دوائی دی اور اس کا نقصان ہوا, قیامت والے دن اس کا ذمہ دار ہے. اس کا وہ جواب دے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ قواصل ادویہ جاننا انتہائی ضروری ہے. تو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتایا کہ میدے کے یہ نہیں یہ چلے گا, یہ میدے کا یہ ہو گیا, اس کے متعلقہ ٹیشو میں خرابی دیکھیں کیا ہے. اصحاب متاثر ہے تو اصحاب کے حوالے سے, حدود متاثر ہے تو حدود. یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ٹھیک ہے, وہ انہوں نے کسوٹی دے دی, 6 تحریکیں پیدا کر دی. اس کو ذرا سمجھ لیں. بنیادی چیزیں جو تھوڑا سا میں آج بتانا چاہوں گا. بے شمار اس کی تھوڑی بڑی وضاحت تھی, وہ پیڑ سے لے کے آیا تھا. جیسے اس طرح قوت باغ کے لیے بے شمار نسخے وہ ایسے ہیں جو اٹ سیلف اگر ویسے ہی اندھا دھند بغیر مزاج کو اس کے متعلقہ عضو کو خرابی کو دیکھے بغیر اگر دیے جائیں تو سر چکرا جاتا ہے. مثلا یہ صابر صاحب کی بکس میں سے یہ بانگ دیتے ہیں, کنیز دیتے ہیں, نک چکنی, ٹھیک ہے. اٹ سیلف یہ سارے اعصابی گدی ہیں. تو یہ اٹ سیلف اعصابیت ہے تو یہ تو باغ توڑیں گے. لیکن صابر صاحب نے بتایا کہ اگر مریض بدھی ہے جہاں پہ بھی عمل کر جائے گا, لیکن اگر پہلے ہی مریض اعصابی ہے تو پھر تو یہ نہیں دے گا. لیکن عام نسخوں میں ایسی چیز نہیں بتائی جاتی. اچھا, اسی طرح ستاور ہے, جیفل ہے, سنبل طیب ہے, یہ عام ہے, کوئی تشخیص نہیں کی جاتی. لیکن ان تینوں کا مزاج عضلاتی گدی ہے. عضلاتی گدی مریض کو دیں گے جس کی قوت ختم ہوئی ہوگی, اس کا تو اور بڑا کر دیں گے. تو لہذا کس مریض کو کیا چیز دینی ہے یہ خواص اس کا